اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ہم پڑھیں گے العظیم۔ العظیم کا مطلب ہے عظمت والا، بہت بڑا۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فسبح بسم ربک العظیم، بس تسبیح کریں اپنے عظیم رب کے نام کے ساتھ۔ اب ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا بیسک مطلب کیا ہے، وہ کس طرح سے بڑا ہے، اور ہمارا اس نام کے ساتھ تعلق ہونا یا اس کی پہچان ہونا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے ملک میں، اپنی تخلیق میں، اپنے احکامات میں ہر طرح سے بڑا ہے۔ یعنی اس کائنات میں اگر کوئی ہستی، کوئی ذات بڑی ہے نا، تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس کی اس عظمت کو، بڑائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ معاملات پر غور و فکر کرنا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر۔ عرش دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی تخلیق ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے نا کہ ساتوں آسمان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے آگے صحرا میں پڑی ایک انگوٹھی کی مانند ہے، اور اسی طرح سے کرسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے آگے صحرا میں پڑی ایک انگوٹھی کی مانند ہے۔ یعنی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عرش جو ہے وہ کتنی بڑی تخلیق ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنی بڑی تخلیق کے اوپر موجود ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں نا۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو اپنی ساری مخلوقات کے اوپر غلبے کے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو شو کرتا ہے۔ یعنی ہر مخلوق کے اوپر صرف اور صرف اسی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، اسی کی تقدیریں چلتی ہیں، اسی کی مرضی چلتی ہے۔ جبکہ ہم دیکھیں کہ اس کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے، یعنی اس کے معاملات میں نہ تو کوئی دخل دے سکتا ہے، نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے، نہ ہی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ انسان جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، چاہے وہ نیکی کے کام ہیں یا برائیوں کے کام ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اجازت میں ضروری نہیں ہے کہ ہر کام اس کی مرضی کا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی تو نہیں ہے نا کہ لوگ گناہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ اگر گناہ کرو گے دنیا میں تو چھٹ جاؤ گے، لیکن آخرت میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ کتنے کافر ہیں، مشرک ہیں، گناہ گار ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے، کسی سے سب کچھ چھین نہیں لیا۔ اوبویسلی اللہ تعالیٰ کی آزمائش تو سب کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہر کسی کے اوپر کر رکھی ہیں۔ یہ بات جو ہے نا، اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں ہر کام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے، اور اس کی اجازت ہونا یہ اس کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ جبکہ ہم انسان کی بات کریں نا، تو انسان کتنا لا علم ہے، یعنی ہم لوگ کتنے لا علم ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، کیونکہ ہم پہچانتے نہیں ہیں، تبھی تو ہم اس سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، اور آرام سے اس کی نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ جبکہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی جگہ پر یہ بتایا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے قدر ہی نہ کی اللہ کی جیسے اس کی قدر کا حق ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے نا، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی پہچان ہی نہیں کبھی ہو سکی، اسی وجہ سے ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ لیکن جب ہم دیکھیں کہ انسان جب ان سارے معاملات کے اوپر غور و فکر کر لیتا ہے نا، تب اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی پہچان ملتی ہے، اور جب اس کی عظمت سمجھ آ جاتی ہے نا، اس کی بڑائی سمجھ آ جاتی نا، پھر انسان اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدر کرنے کی کوشش کرتا ہے پوری طرح سے۔ جو چیز اس کو نہیں پسند اس کو اوائڈ کرتا ہے، جو اس کو پسند ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر وقت اپنی زبان کو اس کے ذکر سے، اپنے اعضاء کو اس کی عبادت میں لگائے رکھتا ہے، اور اسی پر توکل کرتا ہے، اسی کی شریعت کو اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے نا فلفل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تعظیم میں وہ یہ بھی کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں نا، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو بھرپور طریقے سے فلفل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ اتنی بڑی ذات نے مجھے یہ احکامات دیے ہیں، تو پھر میرا فرض ہے کہ میں ان احکامات کو فلفل کروں۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے نا اس کے دیے ہوئے علم پر غور و فکر اور تدبر کرنا ہے، اور اپنی زندگیوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنا ہے، بلکہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے نا سارے اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، ان سب پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی کو پہچان سکیں گے۔ پھر اگر ہم چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو پراپر طریقے سے، اچھے طریقے سے اپنے دل میں انٹرنلائز کرنا، یا اپنے دل کے اندر اتارنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے، اس نام کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ اور یہ بھی کہ اگر ہم لوگوں سے عزت اور مقام چاہتے ہیں، تو پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس نام کو کثرت سے پکارنا ہے، کیونکہ وہی ذات ہے جو ہمیں عظمت کرنے والے اخلاق دے سکتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ہمارا مقام بڑھا سکتی ہے۔ اسی طرح سے دو خوبصورت سی دعاؤں پر اختتام کرتے ہیں۔
سب سے پہلی دعا ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، بڑا ہے، حلم والا ہے۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، رب ہے عرش عظیم کا۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا اور رب ہے عرش کریم کا۔ ہم دیکھیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان لیتا ہے نا، اس کو اپنی ذات کی نفی کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے اوپر غالب سمجھتا ہے نا، تبھی وہ اس کی سچے دل کے ساتھ حمد و ثنا بھی کرتا ہے۔ جو دوسری دعا ہے وہ صبح شام کے اذکار میں بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اور اسی کے لیے حمد ہے۔ عدد خلقہ، اس کی تخلیق کی تعداد کے برابر، یعنی اس کی تخلیق میں ہر چیز آ جاتی ہے، ایون انسانوں جانوروں کے بال تک آ جاتے ہیں، ایک ایک بال، یا درختوں کا ایک ایک پتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا۔ تو اس میں بہت زیادہ واسٹنس ہے اس دعا کے اندر، کہ اس کی تخلیق کی تعداد کے برابر، جو ہم تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو انسانوں کی تعداد نہیں کاؤنٹ کر سکتے، جانوروں کی، یا جتنی بھی قسمیں جانوروں میں یا نباتات میں یا پھر حشرات میں، تو اس میں بہت واسٹنس آ جاتی ہے اس دعا میں۔ اسی طرح سے وہ تو نفس ہی، اور اس کے رضامندی کے برابر، اس کی رضامندی تو کسی چھوٹی سے چیز کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی سے عمل کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، یا بہت بڑے عمل کے اوپر بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی نہیں جان سکتا اللہ کی رضامندی کی عظمت کو۔ وزینت عرشی ہو، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، یعنی اس کے عرش کا تو کوئی وزن کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ ومداد کلماتی، اس کے کلمات کی تعداد کے برابر۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات تو اتنے زیادہ ہیں کہ جیسے سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ سیاہی ختم ہو جائے گی، سمندر بھی اگر سیاہی بن جائے سب ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس دعا میں بہت واسٹنس ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ہم اگر کہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تو ہم ایک دفعہ کہتے ہیں نا، لیکن اس دعا کے ذریعے ہم بہت دفعہ یہ دعا کہہ جاتے ہیں۔ اگر ہم اس پر غور و فکر کریں گے نا، تب ہمیں اس دعا کی سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ تعلق جوڑیں اور ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھیں۔